الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ مرنے والے کی طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنا چاہیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام کی قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں حدیث موجود ہے ابو داود شریف کی، ترمذی شریف کی، وعن حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه۔ یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو دمبے قربانی کرتے دیکھا۔ میں نے ان سے عرض کیا یہ کیا ہے، یعنی آپ بجائے ایک کے دو قربانی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو ایک قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دمبے کی قربانی تو اپنے طرف سے کیا کرتے ہوں گے، اور دوسری دمبے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمیشہ کا تھا، یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ تو میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اگر صاحب وسعت ہے، صاحب مال ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں۔ ان کے ہی صدقے میں ہمارا دنیا میں آنا ہوا ہے، ہمارا آنا آپ کے ہی صدقے ہے۔ اس لیے مرحومین کے لیے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اہل اللہ ہیں، علماء، انبیاء، اساتذہ اور بزرگان دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، جس کی جتنی وسعت ہے ان مرحومین کے لیے قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔